اس وقت دنیا میں جو خبریں چل رہی ہیں اور جن خبروں پر سب سے زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، جن واقعات پر سب سے زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، ان میں سری لنکا کے موجودہ حالات بھی شامل ہیں۔ سری لنکا کا انقلاب سب کے سامنے ہے۔ جو ذرا سی بھی دنیا کے حالات پر نظر رکھتا ہے وہ سری لنکا کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ سری لنکا میں ایک انقلاب آیا، حکومت بدل گئی، اور جس طرح وہاں کی عوام سڑکوں پر آئی اور جس طرح اس نے وہاں کے شاہی خاندان کو، وہاں کے حکمرانوں کو کھدیڑا، ان کے مکانات آگ کے حوالے کر دیے گئے، ان کی سمپتی کو، ان کی پراپرٹی کو وہاں کی عوام نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں، بشرطے کی نصیحت لینے والا شخص ہو، نصیحت لینے والا کوئی دل ہو، عبرت حاصل کرنے والی کوئی نگاہ ہو۔ جو شخص 20 سال سے سری لنکا کی گدی پر راج کر رہا تھا، اسے اس انقلاب کی وجہ سے خفیہ طور سے سری لنکا کو چھوڑنا پڑا اور سری لنکا سے اسے بھاگنا پڑا اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ آخر سری لنکا میں یہ کیا ہوا اور ایسی تبدیلی دیکھتے دیکھتے کیسے آخر پیدا ہوئی؟ اس کے اسباب پر ہر شخص کو نظر کرنی چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح وہاں پر ایک خاص قوم کو نشانہ بنایا گیا، ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا گیا، اذان پر پابندی، مسلمانوں کو پریشان کیا جانا۔ کورونا کے زمانے میں مسلمانوں کو میت کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو نذر آتش کیا جاتا تھا، ان کو جلا دیا جاتا تھا، یہ فرمان جاری کیا گیا۔ جس طرح وہاں پر حلال گوشت پر پابندی لگانے کی باتیں ہوئیں، یعنی ہر طرح سے ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا گیا حکومت کی جانب سے، اور یہ صرف اس لیے تھا تاکہ عوام کی توجہ زمینی مدوں سے ہٹائی جا سکے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کوئی روزگار نہیں، امن کی کوئی صورتحال نہیں، صحت اور تعلیم کے مسائل ہیں، لیکن عوام کو اس طرح کے جذباتی مدوں میں الجھا دیا جانا یہ سخت افسوسناک ہے، جو بالآخر سری لنکا کی تباہی کا باعث ہوا۔ سری لنکا اس وقت پوری طرح قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسی طرح وہاں کے موجودہ حکمرانوں کو اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگنا پڑا ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے عبرت کا سامان ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو نفرت کی سیاست کرے گا، جو بٹوارے کی سیاست کرے گا، جو مذاہب اور قوموں کے درمیان تقسیم کی اور منافرت کی سیاست کرے گا، بہت دنوں تک اس کا نظام چلنے والا نہیں ہے، بہت دنوں تک اس کی کھیتی پھلنے والی نہیں ہے۔ بہت جلد 10-20 سال حد سے حد کچھ اور آپ جوڑ لیجئے، اس کو اس کا پھل، اس کے کرتوت کا پھل ضرور مل جاتا ہے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ سری لنکا کے حالات دنیا کو سبق سکھا رہے ہیں اور دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں کہ زمینی مدوں پر کام کرو، تعلیم پر کام کرو، صحت پر کام کرو، لوگوں کو روزگار فراہم کرو، امن کی صورتحال بہتر کرو، لوگوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو، اور منافرت کی سیاست، نفرت کی سیاست اور ایک خاص فرقے کو، ایک خاص قوم کو نشانہ بنانے کی سیاست چھوڑ دو۔ یہ واضح پیغام سری لنکا کے حالات دے رہے ہیں، سری لنکا کا انقلاب دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے اور حکمرانوں کو سمجھ عطا کرے کہ وہ باہمی محبت اور باہمی یگانگت کی فضا قائم کریں، اور ساری قوموں کو، سارے مذاہب کے ماننے والوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ کسی خاص قوم کو نشانہ بنانا یہ تباہی کو دعوت دینے کی طرح ہے۔ والسلام علیکم۔ کمنٹ ضرور کریں۔